پوری قوم کا سوال کہ سیزیرین کی طرف ڈاکٹرز لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ 6, 7, 8 منتھ تک وہ کہتے ہیں نارمل ہوگا, اچانک کہتے ہیں یہ سیزیرین ہے. بالکل صحیح ہے. تو میں اس پہ آپ سے ذرا بولڈ اوپینین لینا چاہ رہا ہوں, بالکل اوپن آپ بتائیں کہ کیا جان بوجھ کے بھی ایسا کرتے ہیں ڈاکٹرز, اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ 6, 7, 8 مہینے تک بالکل نارمل ہے اور اچانک 80% کیسز میں سیزیرین پہ لے جاتے ہیں؟ اس کی سوال تو بہت ویلڈ ہے اور مجھ سے میرا خیال ہے ہر فورم پہ ہی پوچھا گیا ہے. اصل میں اس کے لیے رسپانسبل آئی تھنک پارٹلی شاید دونوں ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ جو پیشنٹس ہیں, پہلے تو فیکٹس بتا دوں. فیکٹس یہ ہیں کہ جو آپ کا نارمل پہلا بیبی ہے یا سیدھا بچہ ہے, جنرلی 80% اس میں چانس ہے کہ وہ نارملی ڈلیور ہوگا. ٹھیک ہے. 20% چانس سیزیرین کا صرف 2 صورتوں میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ بیبی کی ہارٹ بیٹ کسی وجہ سے بھی ڈراپ ہو جائے, کیونکہ پریگنینسی میں تو اسے کوئی اسٹریس نہیں ہے نا, پیٹ میں کھیلتا کھالتا ٹھیک بیٹھا ہوا ہے. جو ہی پینز آنی شروع ہوں گی تو اس کو پین جب آئے گی کانٹریکشن ہوگی, کانٹریکشن آئے گی تو اس کا سانس اکھڑے یا رہ جائے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. تو ٹیسٹ اس پہ کوئی آتا نہیں ہے بچے پہ پریگنینسی میں. جب ٹیسٹ شروع ہوتا ہے پینز کا تو وہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے یہ کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا. تو میں کاؤنسلنگ میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ کے 80 پہ جب مجھے پوچھتے ہیں کہ, تو میں نے کہا جی پھر میں آپ کو اینڈ ٹائم پہ ہی بتاؤں گی کہ آپریٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ لیبر سٹارٹ ہوگی, پروگرس ہو رہی ہے, آپ نے بیبی نے موشن کر دیا. ون آف دا سائنس آف بیبیز ہارٹ بیٹ ڈراپ ہو جائے یا اسٹریس ہے وہ ہے بیبی نے موشن کر دیا. دیٹ از اے سائن کہ بچے کو سانس میں کوئی ایشو ہے اور وہ اندر پیٹ میں ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اسی پر چلے گا نا لیبر کے دوران, اس سے پہلے میں کیا بتاؤں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ کوشش کے باوجود ڈسینڈ نہیں ہوتا بیبی کا, ہیڈ اس کا ہائی رہتا ہے, بون ٹیسٹڈ نہیں ہوتی. یہ 2 باتیں ہیں. اس کے علاوہ جنرلی سیزیرین کی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ پہلی بات کی ایک سیکشن, ٹھیک ہے, ایک سیزیرین ہو جائے تو دوسرا نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے سیکنڈ ٹائم. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا, آپ نے خود ہی آنسر کر دیا. تو وہ یہ بھی نارمل ہے, اس کا لیبر پروسیس ویسے ہی چلتا ہے جیسے دوسرا چلتا ہے. 2 سیزیرینز کے بعد جنرلی نارمل نہیں ہوتا, کیونکہ بچے دانی کا رسک ہوتا ہے, اس کا پھٹنے کا چانس ہوتا ہے, رپچر کا. ٹھیک ہے. اب جو بات دوسری بات یہ ہے کہ پیشنٹس جو ہے نا وہ پیشنٹ نہیں رہ گئے. اب وہ نا کسی بھی قسم کی کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے. کہ اگر پینز آنے کی بات کریں کہ ہم پینز لینا چاہتے, پھر میں کہتی ہوں ایپیڈورل لگوا لیں. ایپیڈورل اتنی بڑی بلیسنگ ہے, آرام سے آپ ڈلیور ہو جاتے ہیں, نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہ کچھ. وہ بھی ان کو اعتراض ہے کہ نہیں جی ایپیڈورل کمر کی درد رہ جائے گی, فلانی خالہ کہتی ہیں. تو ہمارے یہاں خالہ اور چاچی سے بڑے مشہور. بالکل بالکل بالکل, یہ سارے رشتے پھپھو خالہ ہر ایک سے رشتے انہوں نے فلاں چیز بتا دی. تو وہ کمر کی درد رہ جائے گی. میں نے ان کو کہتی ہوں کہ کمر کی درد نہیں ہوتی ایپیڈورل میں. اب پینز لینے تھے 4 پینز کے بعد پھر ہائے پورا خاندان ٹینس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے نا وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ آپریٹ ہی کرا لیں, بہتر ہے. تو بیسیکلی تھوڑا سا برداشت کا ایلیمنٹ جو ہے نا یہاں بھی ہے دونوں طرف. اور آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی کہیں نہ کہیں کبھی کبھی ہو بھی سکتا ہے, لیکن میں نے کسی کے وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. میرا خیال ہے زیادہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو الیکٹرانک مانیٹرنگ اور یہ جو پیشنٹس کا ہے تھوڑا سا, اور پین نہ برداشت کرنا, میجورٹی میں یہ رول ہے. اچھا چلیں, یہ تو بڑے شہروں کی بات ہوگی. گاؤں دیہات میں آپ کو لگتا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل اور نارمل ڈاکٹرز کیا وہاں تو نرسز بھی آپریٹ کر دیتی ہیں, وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا تو ان لوگوں کو چاہیے کسی اچھی جگہ پہ چیک کروا لیں. یہ جو ہے نا سیزیرین سیکشن ریٹ ورلڈ وائڈ ویسے انکریز ہو گیا. اچھا, جو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں انکریز ہو گیا, شاید پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے یا شاید اب اویئرنیس بھی زیادہ ہو گئی ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ سیف اویلیبل ہے آلٹرنیٹیو, اور اس کی وجہ سے آپ اس کو چیز کر سکتے ہیں. اور دیہات میں تو وہی والی بات ہے کہ وہاں تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. کوائکری آپ کتنا ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹ ہے کہ نہیں, ہمارے یہاں کتنے پروگرامز شروع ہوتے ہیں, پھر وہی والی بات ہے کہ بند ہو جاتے ہیں. ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس ان کو ٹرین کریں آپ, تو میرا خیال ہے مڈ وائفس کو اگر اچھا ٹرین کر دیں تو نتھنگ لائک دیم. لیکن پراپر ریفرل کے ساتھ کر دیں گے. جب انہیں کمپلیکیٹ, جب کسی زمانے میں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی دائی نے پیشنٹ بھیجنا ہمیں پتہ ہوتا تھا صحیح بھیجا ہے, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے جو اس نے بھیج دی ہے, تو بچہ آڑا ہے ٹیڑھا ہے. وہ بڑی جو مستند مڈ وائفس ہیں ان کا کوئی میچ ابھی بھی نہیں ہے. اچھا, ویری گڈ اگر ٹرینڈ ہے نا. لیکن اب تو ایسی چیز نہیں, اب ایسے کا کچھ گارنٹی رہ ہی نہیں گئی, اور پتہ ہی نہیں چلتا کوئی لیبل لگا لے کہ کیسا ہے کیسا نہیں. تو مستند بندے کے پاس جانا مناسب ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, سیزیرین میں کاپر ٹی کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتا دیں پلیز, کہ شوڈ اے وومن کیپ کاپر ٹی آفٹر یا تھرو سیزیرین. اور دوسرا کہ سیزیرین میں جو اسپائنل کارڈ میں انجیکشن لگا کے کرتے ہیں, اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں پھر کمر کا درد بہت زیادہ رہتا ہے, تو اس میں کیا ریئلٹی ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ جو یہ وہی والی بات ہے کہ کانٹرسیپشن کے جو طریقے ہیں نا
وہ سارے آر ویری گڈ اینڈ ریلائبل میتھڈس. ٹھیک ہے, ہم نے پہلے آبادی کی بات کی. کاپر ٹی از ون آف دا میتھڈز آف کانٹرسیپشن. ٹھیک ہے, یہ چھوٹا سا چھلا ہوتا ہے جس کو ہم یوٹرس کے اندر رکھ دیتے ہیں. اب سب سے اچھی بات یہ ہے, اس کے علاوہ بازو میں ہم امپلانٹ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں 5 سال کے لیے افیکٹو میتھڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ان کا سب سے اچھی بیوٹی یہ ہے کہ ریورسیبل ہے. مطلب آپ نے 2 سال بعد اب جیسے دیکھیے روز گولی کھانی مشکل ہوتی ہے نا, روز انجیکشن بھی 3 مہینے بعد لگانا مشکل ہوتا ہے, آپ کو بھول بھی جاتا ہے کہ آپ نے کانٹرسیپشن کیسے کرنی ہے. تو کانٹرسیپشن کے لیے سب سے بیسٹ میتھڈ لانگ ایکٹنگ ریورسیبل کانٹرسیپٹیو میتھڈ ہیں, اسے لارک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 میتھڈز, ایک یہ کاپر ٹی اور ایک یہ بازو کے نیچے امپلانٹ. اس میں پھر آپ یعنی جب تک ہیں تو آپ نئی پریگنینسی میں نہیں جا سکتے, پریگنینسی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک ایڈوانٹیج. دوسرا ایڈوانٹیج یہ کہ آپ کو روز یاد نہیں رکھنا پڑتا. تیسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ نکلوا دیں. 5 ایئرز ان کی لائف ہے, آپ 3 سال بعد اچھا, آپ اس سے پہلے جب چاہے نکلوا سکتے ہیں, جب چاہیں. آپ کا 2 سال بعد پلان بن گیا, آپ کا 3 سال بعد بن گیا, وہ نکلوا دیں. اور اگر نہیں, جیسے کسی کے 3 بچے ہو گئے ہیں لیکن جب اس کی 20 سال پہ شادی ہوئی ہے اور اس کے 27 تک 3 kids اس نے مکمل کر لیے ہیں, تو 23 سال کے بعد آپ ایک دفعہ یہ رکھوا کے پھر 5 سال بعد ریپیٹ کراتے رہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کا آرام سے کانٹرسیپشن بھی ہو جاتی ہے. اور سیزیرین کے ٹائم تو ہم ضرور کاپرٹی کہتے ہیں کہ رکھوا لیں, یا کم از کم یہ جڈیل, کیونکہ سیزیرین کے بعد اٹس ویری امپورٹنٹ. ویسے تو دونوں نارمل ڈلیوری کے بعد بھی امپورٹنٹ ہے گیپ کرنا, لیکن سیزیرین کے بعد تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سٹیچز ہیل ہو جائیں, ماں سے ہی ہو جائے. تقریباً 2.5 سال کا گیپ آنا چاہیے. تو اٹس اے ویری ویری سیف میتھڈس. ٹھیک ہے, یہ دونوں سیف میتھڈس بھی ہیں اور یہ ریلائبل میتھڈس بھی ہیں. اور جو انستھیزیا ہے, ہاں, انستھیزیا کی جہاں تک بات ہے, اسپائنل انستھیزیا از دا ناؤ دا ورلڈ اوور ریکمنڈیشن ہے کہ آپ اسپائنل میں کرائیں سیزیرین. اس کی وجہ ہے کہ انستھیزیا دینا کوئی نہیں چاہتا, کہ اس کے رسک زیادہ ہوتے ہیں اور ظاہر بے ہوش ہو کے بندے نے اٹھنا ہے, یہ جاگتے ہوئے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, صرف کمر سن ہوتی ہے. بیک ایک متھ ہے اس کے ساتھ. اچھا, ٹوٹل متھ. ٹھیک ہے, کبھی کسی کو بیک ایک نہیں ہوتی. مدرس کو ویسے بھی بیک ایک رہتی ہے جو بچے پال رہی ہیں. پیدا ہو گیا, اب اس کو لٹا کے پیمپر بدلنا ہے, اٹھانا ہے, اوپر نیچے کرنا ہے. بیک ایک تو ویسے بھی رہتی ہے, اسپائنل سے اس کا کوئی تعلق نہیں.